ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ موجودہ پارلیمانی الیکشن میں ہماری کمیونٹی کا کیا کردار ہے. اس حوالے سے بات کر رہے تھے زاہد چودھری صاحب اور تصور نقوی صاحب. تو ہم اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. زاہد صاحب آپ بات کر رہے تھے ہماری کمیونٹی کے حوالے سے کہ کیا کردار ہونا چاہیے ان کا. دیکھیں پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اپنے جو ہمارے بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے. اب یہ دوسری بات جو دوسرا حصہ ہے، کیونکہ عام طور پر پروگرامز میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم مسائل کی نشاندہی تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو حل ہے، ان کا جو سلوشن ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کم ہی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ اب جو ٹاپک بھی آپ نے رکھا ہوا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے جو ہم نے کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایکٹیولی ہم نے جو ہے وہ باہر نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے. صحیح. کیونکہ اب دیکھیں کمیونٹی کے لیے اس سے بڑا اور کوئی موقع نہیں ہوگا اپنے کنسرن کو سامنے لانے کا اور اپنے جو الیکٹیو ریپرزنٹیٹیو یا جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو جواب دہ بنانے کا. اور تو ہمیں موقع نہیں ملتا، ہمیں کم ہی موقع ملتا ہے، یا ہمیں کبھی موقع مل جاتا ہے کوئی تھوڑی پروگرامز کے اندر ہم تو چلے جاتے ہیں، لیکن کمیونٹی کے عام لوگوں کو جو ہے اپنے ریپرزنٹیٹیو کو جواب دہ بنانے کا یہ سب سے بڑا موقع ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ووٹ کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ باہر نکلیں. نمبر 2، خواتین جو ہیں ہماری، انفارچونیٹ ہے یہ کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ وہ خواتین کو آگے لے کے آئیں. خواتین کو آگے لے کے آئیں. جب تک خواتین جو ہیں وہ باہر نکل کر ہماری کمیونٹی کی کولیکٹیو جدوجہد کا حصہ نہیں بنیں گی، ہم اس وقت تک اپنا مسئلہ حل نہیں کر پاتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بائیکاٹ الیکشنز کا جی، جسے شوق ہے پرچیاں خود ہی بھر لے، ڈبے بھر لے. کون بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد مشتاق. محمد مشتاق. شوق ہے نا، پرچیاں خود ہی بھری گڑو نا، بھروائی گڑو. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بائیکاٹ کریں گے؟ بھائی لکیریں لگائیے، پاؤں بھی رکھو تو کیوں لکیر لگائیے؟ اس لکیر پر پاؤں کیوں رکھا ہے؟ فٹ پاتھ والی چل رہی ہے جی، فٹ پاتھ پر چل بھی کیوں رہے ہو؟ پورا مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ تو آپ کا یہ موقف ہے کہ بائیکاٹ کریں؟ کشمیری ٹاٹر کیسے نہیں لائی لیا، منہ کٹے تو نہیں آ، سارے انسان ہیں نا، بندے ہیں نا، کیا کرے تو یہ حال ہے ہماری کمیونٹی کا. جس طرح گفتگو کرتے ہیں، کم از کم جو سننے والے ہیں آپ ان کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے بول رہے ہیں، اور جب کشمیر کی یا کہیں بھی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے. تو کسی سے بھی بات کریں، ہر بندے کا جو ہے سامنا کرنا ہے یا بولنا ہے، اس نے اس کی ہر بندے کی جو شخصیت ہے اس کی زبان کے پیچھے ہے. اگر آپ بولیں گے جس طرح تو اسی قسم کی آپ کی نہیں. دیکھیں قاسمی صاحب، ایک اور اس بات پہ پہلے بات کر لیں. دیکھیں اس طرح کے جو ایلیمنٹ ہیں جو کہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اس پولیٹیکل سسٹم سے کٹ کے رہنا چاہیے، اب یہ کمیونٹی کے اور ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وی شوڈ چیلنج دیم ہیڈ آن، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نہیں، اب ہم یہاں پہ ہیں، ہماری جنریشن یہاں پہ ہے، ہمارا مستقبل یہاں پہ ہے، اور یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے بغیر ہم جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. اب یہ بزرگ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں بہت 2 4 5 جنریشن پہلے سے آئے ہیں. اب کیونکہ حالات جو ہے وہ بہت ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں جو بھی ہے، لیکن آن ایئر آ کے یہ بات کرنا وداؤٹ اینی آرگومنٹ، ان بزرگوں کے پاس نہ تو کوئی آرگومنٹ تھے اور نہ ہی کچھ ایسے بات کرتے ہیں. تو اس طرح بات کر رہے تھے کہ ان کو پوچھیں ان کا موقف کیا ہے، بائیکاٹ کس وجہ سے کر رہے ہیں. دیکھیں جی قاسمی صاحب، یہ اصل میں نا یہ چیز جو گفتگو یہ کر رہے تھے، یقیناً اس بات کو اگر آپ اینالائز کریں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ اصل میں تربیت کا نتیجہ ہے کہ انسان کون سے ماحول میں رہ رہا ہے، اس کے والدین نے، اس کے آباء و اجداد نے اس کی کیسی تربیت کیا اور اس کے خون میں کیا چیز شامل ہے. ہمارے خون میں تو یہ چیز شامل ہے جی کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط آخر دم تک کرتے رہیں گے. بالکل. درمیان میں جتنے مرضی بندہ کو اگر کوئی روڑا اٹکانا چاہتا ہے یا ہمارا رستہ بلاک کرنا چاہتا ہے حق اور سچ کے لیے، تو پھر ہماری گردن تو کاٹ سکتی ہے لیکن ہم کبھی بھی جھک نہیں سکتے. یہ تو ہمارے خون میں شامل ہے. اور پھر
پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہاں کی سوسائٹی کے کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہم احسان فراموش کبھی بھی نہیں ہو سکتے، چونکہ جس ملک نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، جس نے ہمیں وقار دیا ہے، جس ملک سے ہم روزی کماتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو، بہن بھائیوں کو، اولاد کو، ماں باپ کو فیڈ کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے اس کے قانون کو، اس کے ضابطے کو ہمیں ماننا ہوگا اور اس کے ہر پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بھی بننا ہوگا، تبھی نہ صرف ہماری آواز ان تک پہنچے گی بلکہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایلیمنٹ کو بالکل ہمیں کڑے ہاتھوں لینا پڑے گا، اور جہاں جہاں ایون ہمارے مساجد کے اندر، ہمارے کمیونٹی سینٹرز کے اندر، ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جہاں جہاں اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں انہیں بے نقاب کرنا ہوگا، اور میں ہر سطح پہ ان کو کنڈیم کرنا ہوگا۔ یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایسے لوگ یہاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کریں، ووٹ نہ ڈالیں۔ اسی طرح کے لوگ کاظمی صاحب جو ہماری عورتوں کو یہ روک رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے سسٹم کا حصہ نہ بنے اور وہ ووٹ نہ ڈالیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے لوگ، یہ لوگ صاحب کہہ رہے ہیں کمیونٹی کے لیے، دیکھیں نا یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں فٹ پاتھ پہ چلنے دیں، وہاں پہ لائن کے اوپر جو ہم جاتے ہیں اس کے اوپر ہمیں جانے سے روکا جا رہا ہے، ٹریفک لائٹیں یہ کراس کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہر حوالے سے جو یہاں کا رولز اینڈ ریگولیشن ہے، لا آف دا لینڈ ہے، اس کو پامال کر کے اپنی مرضی کا جو سسٹم نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے انہی کی سوچ کے مطابق دنیا بھر میں جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سوچ اس طرح کی کسی صورت میں بھی ہم یہاں پہ نہیں آنے دیں گے۔ یہاں پہ رولز ریگولیشن موجود ہیں، ہم پہ کاظمی صاحب اس ینگ جنریشن جو ہے اس کا ہم پہ قرض ہے، بالکل ہم نے وہ قرض اتارنا ہے۔ اب میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اب جو ہے حالات بہت چینج ہو چکے ہیں، اب ہم کٹ کے ایک کمرے میں بند ہو کے اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ ہم اب وہ زمانہ چلا گیا جب آپ شیلفنگ کرتے تھے یا کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور پیچھے پیسے بھیج دیے اور آپ نے پیسے کما لیے، 2 پاؤنڈ کما لیے، لیکن آپ کی سوچ کا کیا کیا؟ اب میرا بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہو ایم آئی، میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ اور جب تک اب یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو معاشرے کے جو کمیونٹی لیڈر ہیں، یہ جو ہمارے الیکٹیو ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کو اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو بھائی، نو دا ٹائم ہیز چینج ناؤ اینڈ وی ہیو ٹو فالو دا لاز آف لینڈ ناؤ۔ صحیح ہے، یہ زبردست بات ہے، یعنی یہ بہت اچھا ہوا کہ اس قسم کے لوگ سامنے آئیں، لیکن اس طرح نہ آئیں جس طرح یہ بزرگ آئیں۔ میں تو ان کو ہم جانتے نہیں ہیں، کوئی بھی بندہ ہو، لیکن اس کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہر بندے کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے، بندے کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے، وہ بولتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ کس نسل سے اس کا تعلق ہے اور کس طرح وہ بات کر رہا ہے۔ اس وجہ سے سوچ سمجھ کر یہاں جو بھی بات کرے، کال کریں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اسی وجہ سے کہ جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ آپ کا اگر اس سے اختلاف ہے ہمارے موقف سے تو آپ اس کا رائے دیں، بتائیں کہ کس وجہ سے ہے، تو وہ دیکھیں، اگر وہ چیز ہے تو ہم اپنے کمیونٹی کے جو لیڈر ہیں جو پریزنٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل نکالیں۔ تو حل اس طرح نکلتے ہیں، یہاں جمہوری ملک ہے، یہاں کسی کو دبا کر یا کسی کی آواز کو دبا کر، یا ہم تو اسی وجہ سے ہم تو مظلوم کی آواز بننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور اس بہتری کی طرف، اپنے معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو بہتری کی طرف رائٹ وے پر لے کر جانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو آپ اسی پر گفتگو کر رہے تھے کیونکہ ہمارا موضوع رہ جائے گا ایک تھوڑے سے وہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں دکھ اس چیز کا ہوتا ہے، اس بات کا نہیں ہوتا کوئی، ہمیں بے شک جس طرح مرضی گفتگو کرے، دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ابھی بھی جاہل لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم بچیں تھوڑا سا۔ چلیں ٹھیک، ہم اسی بات پہ ہم واپس آتے ہیں کہ اب جو میں جیسے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ جب تک ہم اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، باہر سے آ کے کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے پہلے میں نے بات کہی کہ ہم سب کی ایک کولیکٹیولی ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 7 مئی کو باہر نکلیں اور جو بھی کینڈیڈیٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کے لیے بہتر رول پلے کر سکتا ہے، اس کے حق میں آپ ووٹ ڈالیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ آپ خواتین کو انکرج کریں کہ وہ اس پولیٹیکل سسٹم کا جو ہے وہ حصہ بنے اور پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حصہ لیں اور وہ بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنے کے لیے باہر ضرور نکلیں۔ تیسری بات جو بہت ضروری جو آپ نے کہا کہ کمیونٹی نے کرنا کیا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ جناب اپنے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے پلیجز لیں، ان سے پوچھیں کہ اچھا جی
یہ 1 2 3 4 5 یہ ہمارے مسائل ہیں. جب آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کس طرح سے ہماری آواز جو ہے وہ بنیں گے, تو یہ کرنا جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. اسی طریقے سے جیسے ایک مسئلہ جو بیچ میں رہ گیا ہے امیگریشن کے حوالے سے, اب کیونکہ میں ہیومن رائٹ لائر ہوں اور اس حوالے سے میں کام کرتا ہوں, تو دیکھیں ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ کمیونٹی کے لیے کس جماعت کی پالیسیز جو ہیں وہ بہتر ہیں اور کون سا ہمارا نمائندہ جو ہے وہ ہماری جو آواز ہے اس کو مناسب طریقے سے اور مؤثر طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے. ہماری فیملی کی جو موجودہ سسٹم ہے اس کے تحت ہماری فیملی جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں. بزرگ والدین ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. امیگریشن رولز اتنے سخت بنا دیے گئے ہیں کہ اب ان کو یہاں لایا جا سکتا. اب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری آواز جو ہے کیا ہے. اسپاؤس ویزے کے لیے جو 18,600 پاؤنڈ کی جو شرط ہے وہ لگا دی گئی. ہمیں اپنے نمائندوں سے پوچھنا پڑے گا کہ ہاں جی آپ کا کردار جو ہے وہ کیا رہا, آپ نے اس میں اپنے کیا ان پٹ جو ہے وہ جو ہے وہ پٹ کیا. اسی طریقے سے اسکولوں کے حوالے سے, ہمارے اسکولوں کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے اپنے بات میں کر رہا تھا کہ ٹروجن ہارس کا جو اسکینڈل ہوا تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ہمارے اوپر جو بار بار لیبل لگایا جا سکتا ہے. جی آپ لیں, ضرور لیں. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم جی, شمشاد بول رہا ہوں. جی شمشاد صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا آگے دیں گے مائک تو پھر میں بولوں گا نا. جی آپ بات کریں لائیو ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, بات کریں. شمشاد برکت مسیح بول رہا ہوں والتم ایسٹ لندن سے. جی میں دیکھ رہا ہوں آپ کا سارا پروگرام. اس پلیٹ فارم کے حوالے سے میں آپ کو مبارکباد کہتا ہوں. یہ ہماری ووٹ ڈالنا, ووٹ کی قدر کرنا ہماری شناخت ہے. جی آپ نے تینوں نے کیسی اچھی گفتگو کی کہ ہمارے آباء اجداد کا کیا احوال ہے, کیسی ہم نے تعلیم دی ہے. جی ہم یہ ہماری بےزتی ہے کہ ہم گفتگو تو اچھی کریں. کلام میں لکھا ہے, میں مسیحی ہوں, کلام میں لکھا ہے کان سننے کے لیے ہوتا ہے, جی آنکھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے, زبان اقرار کرتی ہے کہ میں کیا بولوں کیا نہ بولوں. بالکل صحیح. سو میں بڑا خوش ہوں کیونکہ جب ہماری شناخت ہوتی ہے تو یہی ہماری ووٹ ہی قوت ہے. جی بالکل, چاہے پاکستان ہو, چاہے آزاد کشمیر ہو, چاہے لندن ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو میں آپ کو اس پلیٹ فارم کو دوبارہ مبارکباد کہتا ہوں. تھینک یو. تو بولنے والے ہر کو اجازت ہے لیکن شائستگی سے بولیں. جی بالکل کسی کی صلاح کریں, کسی سے صلاح لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بالکل بجا کے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. بہت شکریہ. میں خصوصاً آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. بہت شکریہ. تھینک یو. دیکھیں نا ایسی مثبت سوچ رکھنے والے بندے ہمارے درمیان بھی ہیں. اور یہ ہے تربیت کا نتیجہ. تربیت کا کہ نتیجہ آپ نے اپنی اولاد کو, اپنی جنریشن کو کیا چیز ٹرانسفر کرنی ہے جی, اور ان کو کیا سکھانا ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر, اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے لیے, اس ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور جہاں سے ہم آئے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کنٹریبیوشن دینی ہے. بالکل. یہاں پہ ہمیں یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں نہ صرف ان ساری چیزوں کا اپنی زبان سے اقرار کرنا ہوگا, اقرار باللسان یہی و تسلیماً و تصدیق بالقلب, کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے اور قلب سے تسلیم بھی کرنا ہوگا اور تصدیق بھی کرنا ہوگا. جی ایک اور کالر کر لے لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ میرا حال ہے وہی ہیں صاحب, تو ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو صحیح بات نہ کر سکیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ سامنے آئیں, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اچھی گفتگو کرنے والوں کو, اچھے لوگوں کو سامنے, کمیونٹی کے سامنے لایا جائے, وہی ہماری پہچان بنتے ہیں. اچھا قائم صاحب, جو آپ بات کر رہے تھے یہاں کے الیکشن پروسیس کے حوالے سے, کمیونٹی کے کردار کے حوالے سے, زاہد صاحب نے بڑی اچھی وہ یہاں کے پورا مینیفیسٹو بھی ڈسکس کیا, مسائل بھی ڈسکس کی. اب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم پاکستانی اوریجن, کشمیری اوریجن کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اپنے ملک کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہاں کے الیکشن سسٹم کا, یہاں کے سیاسی سماجی سرگرمیوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا ہم یہاں سے کیا چیز سیکھ رہے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پہ رہتے ہوئے بھی یہاں سے
پڑھ لکھ کے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے یہاں کے ماحول و معاشرے میں رہتے ہوئے پریکٹیکلی اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح. اگر آپ یہاں کے سسٹم کو دیکھیں, کبھی بھی آپ کو یہاں پہ کوئی ہڑتالیں, کوئی ہنگامے, کوئی پراکسی ووٹس, اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں ملیں گی. صحیح. اگر کسی پارٹی کو لوگوں نے منتخب کیا ہے, اس نے اپنے ٹائم پورا کرنا ہے. اگر 2 جماعتیں 3 جماعتیں مل کے بھی حکومت بناتی ہیں, ان کو پورا ٹائم دیا جاتا ہے. میں یہ یہاں کے رول آف لا, ہم لوگ یہاں پہ جب آتے ہیں, ڈرائیونگ کو آپ لے لیں, اسپتالوں کو لے لیں, ایجوکیشن کو لے لیں, ایون ایئرپورٹ کے آپ کے اوپر چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو لائن میں لگ کے ہر چیز آپ سفر کرتے ہیں. سارا یہ ساری چیزیں, کیا یہ چیزیں ہم کیوں اپنے ملک میں نہیں لے کے جاتے؟ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں کے ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں یو کے کا, برطانیہ, یورپ, امریکہ کا درس تو دیتے ہیں کہ وہاں کا جو ہے نظام, ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جو لوگ, اور ان سمیت ہم بھی یہاں سے ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں یہ سارا نظام ٹرانسفر کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ بھی جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی حب الوطنی کرنی ہوگی. یہی بات ہو رہی ہے کہ باتیں تو سارے کرتے ہیں. پہلے جس طرح آزاد صاحب نے بتایا کہ ہر کوئی بات تو کر لیتا ہے, دوسرے پر تنقید بھی کر لیتا ہے, سب کچھ ہے. یہاں آ کر سارے سیاستدان حوالے دیتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے. سارا پیچھے جتنے بھی آئے ہیں, میں تو تمام کو ملتا بھی ہوں اور تمام کی گفتگو بھی سنتا ہوں, تو لیکن عملی طور پر کوئی بھی نہیں کرتا. اس کی بڑی وجہ پتہ نہیں کیا ہے اور کیوں یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے. خالی باتیں کرنے کی حد تک ہے اور دوسرے پر تنقید کرنے کی حد تک. تو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہمارا جو مین چیزیں رہتی ہیں, جو امیگریشن کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی ہے, NHS کے حوالے سے بات ہو چکی ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. ایجوکیشن کا حوالے سے ایک بات کرتا ہوں, اس کے بعد امیگریشن پر آتا ہوں. پھر کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے تو 1-2 باتیں کشمیر کے حوالے سے بھی کروں گا. تو سب سے پہلے ایجوکیشن کے حوالے سے جو آج کل چل رہا ہے ہماری کمیونٹی میں, ایک تو ایجوکیشن ہمیں اسکولوں میں یہاں ملتی ہے, وہ ایک آرگنائز طریقے سے مل رہی ہے. اس کے بعد شام کو بچے جو ہمارے جاتے ہیں مختلف مدرسوں میں, وہ ان کا کوئی پیمانہ طے نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کا اپنا پیمانہ ہے, اور یہ بھی پتہ نہیں ہے ان کو پڑھانے والے کون ہیں, وہ کس لیول کی ایجوکیشن اصل ہے, وہ تربیت کس طرح کریں گے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, یا ہمارے جو منتخب نمائندے ہوں گے آگے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کاظم صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ابھی ریز کی ہے. دیکھیں 2 چیزیں سب سے پہلے, ایک تعلیم ہوتی ہے اور ایک تربیت ہوتی ہے. یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر لیں تو اس کے ساتھ آپ کی تربیت بھی ہو جائے. بہت سارے آپ نے حوالہ دیا ہے کہ جو آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یا جو ہمارے مدرسے ہیں, میجارٹی آف مدرسے کے جو مدرس ہیں ان کے ساتھ میری پرسنل انٹریکشن رہتی ہے. تو میری ان سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ بچوں کو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں. یہ کیونکہ ڈسپلن کسی بھی کمیونٹی کی ایک بڑا سائلنٹ فیچر ہوتا ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں جو ہے ہم لے کر رہے ہیں. ہمارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں جب بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو یقین کریں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بچے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹانگیں مار رہے ہوتے ہیں اور شاؤٹ اینڈ اسکریم. وہ ڈسپلن جو ہونا چاہیے ایک کمیونٹی کے اندر کہ ایک لائن کے ذریعے آپ باہر آئیں, ایک دوسرے سے اچھی بات کریں آپ, وہ جو ہے وہ ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوں گے ان کو مل کے, یہ جو ہمارے مدرس حضرات ہیں جو مدرسے چلاتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک کوہیرنٹ قسم کا جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ بنانی ہوگی, تاکہ ہم جو ہے وہ بچوں کو بہتر تربیت دے سکیں. تعلیم تو اسکولوں میں ہو جاتی ہے, گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ ہم اپنے بچوں کو قرآن بتا دیتے ہیں, لیکن تربیت وہ استاد دے سکتا ہے, اور تربیت جو ہے وہ استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا جو تربیت دینے والا ہے وہ خود بھی تربیت یافتہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ اگین یہ ہے کہ اب یہ ایسی بات ہے, اس کے لیے کوئی تجویز دیں, اس کے لیے تجویز ہم کرتے ہیں کہ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے جتنے مدرسے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہمارے علماء کرام آئے ہوئے ہیں وہ فارن سے تشریف لائے ہیں. تو میری گزارش ان سے ہے, مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ وہ اس کنٹری کے جو حالات ہیں ان کو دیکھیں, اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسا ایجنڈا, ایک ایسی پالیسی جو ہے اور ایسا پروگرام ترتیب دیں یہاں
کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, جو یہاں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان سے, اور یہ جو مدارس کے جو ہیں سردار جو ہے, ان سب کو مل کر جو ہے وہ بیٹھنا ہوگا اور کمیونٹی کے لیے بہتری کے لیے جو ہے وہ سوچنا ہوگا. جی, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں, اور میں چاہتا ہوں ایک وہ امیگریشن کے حوالے سے ایک چیز صرف آپ نے شارٹ جواب دینا ہے کہ ہمارے جتنے اس وقت جتنی پارٹیاں یہاں پروگرام میں آئے ہیں نمائندے ان کے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی پارٹیاں ہیں یا جتنے ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سارے امیگرینٹ کے ترجمان مجھے لگے ہیں, جس طرح سوال پوچھا ہے. لیکن جب قوانین بنتے ہیں امیگرینٹ کے خلاف تو اس وقت سارے اپنی پارٹی پالیسیز کو اہمیت دیتے ہیں. تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ امیگرینٹ کا ترجمان کوئی ہونا چاہیے یا ان کا اپنا کوئی اس میں کیا رول ہونا چاہیے, کیا طریقہ ہوگا؟ یہ ہمارے جو نمائندے ہیں جو ہم بھیجیں گے ان کو, وہی ہمارے نمائندے ہوں گے. صرف ہم نے ان کو یہ باور کرانا ہے کہ دیکھیں بائی پرنسپل آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجنے والے ہم لوگ ہیں, صحیح, ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, صحیح, اور اس کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے یہ جو ہے وہ عزت دی ہے, یہ مقام دیا ہے, یہ مرتبہ دیا ہے. اب اگر آپ ہمارے مسائل کو پارٹی لائن سے ہٹ کے آپ پارلیمنٹ میں ہائی لائٹس نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ اور دیکھیں یہ الیکشن, یہ انتخابات, اس کی اہمیت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ پھر دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اب حالات چینج ہو چکے ہیں. اب اگر یہ نمائندے جو ہیں یہ اس طرح سے صحیح ہماری نمائندگی نہیں کریں گے تو آنے والے جو الیکشن ہوں گے پھر ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. بالکل بالکل صحیح ہے. دوسرا ایک یہ بتائیں کہ ایک زیادہ یہ جس طرح کچھ پارٹیوں کا موقف آیا ہے کہ امیگرینٹ جو ہیں یہاں اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں, لیکن یہاں جتنا بھی کام ہے لو قسم کے, ریسٹورنٹ ہوا, تندور پر روٹیاں لگانی ہوئی یا کسی قسم کا, یہ یہاں کا برٹش کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں ایک بات میں اس کو اس طرح سے حوالے سے لوں گا, جو یہ بات کرتا ہے کہ جی امیگرینٹ جو ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے, میں آپ کو میں بیٹ لگانے کے لیے اس کے اوپر تیار ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ, ہمارا ہیلتھ سسٹم, ہاسپٹل وغیرہ جو ہے, ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, آپ بڑی بڑی بات کریں, چھوٹوں باتوں کو چھوڑ دیں, یہ امیگرینٹ کے بغیر رانی نہیں ہو سکتی. اور امیگرینٹ کی جتنی جو سب سے پہلے جو نقوی صاحب نے بتایا ہے, اس کنٹری کی جو تعمیر و ترقی میں ہے اس میں جتنا کردار امیگرینٹ نے ادا کیا ہے وہ اور کسی نے نہیں ادا کیا. اور ہماری بڑی ہائی لیول کی اچیومنٹ ہے ہماری, اس لیے ہمیں یہ کبھی بھی اپنے آپ کو لو نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں امیگرینٹ جو ہیں, آپ دیکھیں ٹاپ کے سرجن, ٹاپ کے ٹیچر, ٹاپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, وہ سارے امیگرینٹ ہیں. آپ کبھی جائیں تو صحیح ہاسپٹلس میں, ابھی جائیں تو کبھی اسکولوں میں, آپ کسی بڑی کنسٹرکشن سائٹ پہ تو جائیں, تب آپ کو پتا چلے گا کہ واٹ رول دیز امیگرینٹس آر پلئنگ دیئر. صرف یہ ہے کہ ان کی جو اچیومنٹ ہیں یہ ہمارے جو اپنے نمائندگے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر امیگرینٹ کی جو اچیومنٹ ہیں وہ, اب میں امیگرینٹ, لیکن اس کنٹری میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور محنت سے, اور اس کنٹری نے مجھے جو کچھ دیا ہے, جو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور کوئی آبسٹیکل نہیں لگائی, اس نے مجھے دیا ہے. اب یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کنٹری کی تعمیر و ترقی میں اپنی پورے پوٹینشیل جو ہے وہ لگاؤں اور اپنا پوری ایمانداری سے اس کنٹری کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کروں. بہت اچھا تصور نقوی صاحب, کیونکہ ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا, اور ایک چیز صرف کشمیر کے حوالے سے یہ پوچھنی ہے کہ جتنی پارٹیاں یا جتنی بھی کشمیری جس طرح آزاد کشمیر سے یا کہیں سے بھی آتے ہیں تو وہ بات جب بھی کرتے ہیں یا جو پروگرام ہوتے ہیں یا وہاں تقریریں ہوتی ہیں وہی رٹی رٹائی پچھلی, کوئی نئی تجویز باقاعدہ طور پر اگر زبانی کوئی بات بھی کر دیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح چلی جاتی ہے. یہاں باقاعدہ طور پر فرض کیا یہاں الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور ان کو جن کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سپورٹ کریں کشمیر کے حوالے سے, ان سے زبانی بات کر کے چلے جاتے ہیں, الیکشن کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. ایسا کیا کام کرنا چاہیے, کیا طریقہ کرنا چائی تاکہ یہ چیز آگے بڑھے, کشمیر کے مسئلے کی طرف کوئی مثبت پیش رفت ہو؟ 1 منٹ کے اندر ہمارے جو پاکستان سے یا کشمیر سے جو زیادہ تر انفارچونیٹلی جو ہمارے لیڈرز آتے ہیں وہ اپنا ایجنڈا لے کے وہاں اپنے آپ کو پروجیکشن کرنے کے لیے یہاں پہ آ کے کمیونٹی کو کچھ میسج تو ضرور دیتے ہیں, لیکن ان کا جو مین ایجنڈا, اس کے پیچھے ہیڈن ایجنڈا ہے, وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ وہ تشریف لاتے ہیں. اور پھر ابھی آپ ریسنٹلی الیکشن تو ہو رہے ہیں, یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے بے شمار لیڈر یہاں پہ موجود ہیں. رات کو وہ لیبر پارٹی کے فنکشن میں ہوتے ہیں, دوسرے دن آپ ان کو دیکھیں تو وہ کنزرویٹو کے فنکشن میں ہوتے ہیں, تیسرے دن ان کو آپ کو دیکھیں تو وہ یو کیپ کے فنکشن میں ہوتے ہیں. وہ اپنے پروجیکشن کے لیے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ کس کے ساتھ ان کا فوٹوگراف بن جائے گا, کس کے ساتھ ان کا آٹوگراف ہو جائے گا. کشمیر کے حوالے سے ریسنٹلی اب دیکھیں کہ ہمارے ایک صاحب یہاں پہ تشریف لائے, ان سے سوال کیا گیا کہ جو یورپین پارلیمنٹ کے اندر بن آرڈن نے
کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر آپ کیا جانتے ہیں یا کیا اس کے، تو وہ کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک جو صاحب جو وہاں سے آئے ہیں کشمیر ایشو کو صرف ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور لابنگ کرنے کے لیے، ان کو اگر مسٹر بن لادن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ایسے لوگوں کو ہمیں آڑے ہاتھوں لینا ہوگا اور انہیں یہ ریلائز کروانا ہوگا کہ آپ آئیں، ہمارے مہمان ہیں، لیکن جو اپنا ہڈن ایجنڈا لے کے آتے ہیں وہ ہم کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اپنے ملک کے لیے، اپنی عزت وقار کے لیے، قوم کے لیے، قوم کے لیے دیکھیں یہاں پہ یہ تو ہر کسی کو پتا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں کمیونٹی کو اپنا سیاسی مقاصد جو لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں، جو کمیونٹی ڈیوائڈ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کا. ان کو یہاں پہ چاہیے کہ جس بھی مرضی جماعت سے آئیں، اپنے آپ کو پہلے کشمیری یا پاکستانی، جس بھی اپنے علاقے سے آئیں، پاکستان سے یا کشمیر سے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی پہلے کروائیں اور اس کے بعد کسی جماعت سے تعلق اپنے آپ کا ظاہر کریں. یہاں پہ آپ کے کسی بھی جماعت کا، یہاں کی جماعتوں کے اندر دخل اندازی نہ کریں اور سب لوگوں کو کہیں جی کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اپنے ملک کا، قوم کا انٹرسٹ جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اپنی مرضی سے جو بھی ہے فیصلے کریں. وہ کم از کم یہاں پہ آ کے جو ہماری کمیونٹی آگے ہی ڈیوائڈ ہو چکی ہے، مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہے، ان کو مزید ڈوین کی طرف نہ لے کے جائیں. بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا. تصور نقی صاحب آپ کا اور زاہد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے کمیونٹی کی نمائندگی کی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، اجازت چاہیں گے، لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع اور نئے مہمانوں کی موجودگی میں، اور الیکشن کے بعد ہم آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہماری گفتگو کا جو سسٹم ہے وہ بھی ذرا چینج ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.